1857 کی جنگ تحریک آزادی کی المناک ناکامی نے مسلمانان ہند میں جمود، مایوسی، پست ہمتی اور خوف کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ تو دوسری جانب انگریز حکام اور یہودی طاقتوں نے مسلمانوں کو محکوم بنانے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ تاریخی اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود مسلمان بھی کمزور پڑ گئے تھے۔ ایسے نامساعد حالات میں مشیت ایزد نے مسلمانوں پر رحم کیا اور سر سید احمد خان کی صورت میں شکست خوردہ قوم میں یقین محکم اور جرأت رندانہ پیدا کی۔ مگر اس مشکل کام میں پہلے تو آپ تنہا اور بعد میں چند رفقائے کار کے ساتھ مختلف محاذوں کا مقابلہ کیا، اور یہ نشاط ثانیہ بزور شمشیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے صاحب دل اور صاحب نظر شخصیت سر سید احمد خان نے اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قدرت نے میر کارواں کی حیثیت بخشی۔ ان کی قوت فیصلہ نے نتیجہ نکالا، وہ یہ تھا کہ مسلمان قوم سے جہالت دور کر کے علمی دنیا سے روشناس کرایا جائے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 1875 کے وسط میں علی گڑھ کے مقام پر ایک درسگاہ کی داغ بیل ڈال دی، اور صرف 1.5 سال کے عرصے میں اس نوزائیدہ ادارے نے ترقی کر لی۔ سر سید احمد خان نے قدیم و جدید اور روایتی و عقلی علم و فنون کے امتزاج سے عصر حاضر کے تقاضوں کے چیلنج کو قبول کر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ سر سید احمد خان نے تربیت کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ صرف انگریز کی ملازمت حاصل کرنے کا ذہن پیدا نہ ہو، بلکہ اخلاق، تہذیب، طرز نفس، خود اعتمادی اور اس سے قومی تصور کے سلسلے میں دوسروں کے لیے نشان منزل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے جس وقت مغربی تعلیم کو فروغ دیا تو اس وقت ہندو تعلیم کی دوڑ میں مسلمانوں سے کہیں آگے بڑھ چکے تھے، مگر اس تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں تناسب آبادی سے زیادہ مسلمان تعلیم جدید میں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی عظمت کا لوہا منوا لیا۔ اس تعلیمی ادارے نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے حکومت ہند کے ہر شعبے میں نہ صرف انتظامی امور سنبھالے بلکہ ذہنی صلاحیتوں اور دماغی برتری کا سکہ جما دیا۔ محققین مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قومی جدوجہد اور سیاسی مرکہ آرائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو مملکت پاکستان حاصل ہوئی۔ سر سید احمد خان کی شخصیت ایک متوازن، معتدل اور عملی زاویے سے بھرپور نظر آتی ہے۔ تعلیمی پس منظر کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے عربی سے واقفیت تھی۔ ذاتی مطالعے میں دینیات، قانون، فقہ، تاریخ فلکیات، ریاضی اور طب کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف تھے۔ ملازمت کے دوران سید الاخبار میں آپ کے مضمون شائع ہوئے تو دوسری طرف آثار الصنادید تصنیف کی۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریز حکام نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ بعد ازاں اس کا فرانسیسی میں ترجمہ بھی ہوا۔ تاریخ و سیاسیات کی انگریزی کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئیں۔ اسباب بغاوت تاریخ میں ایک اپنا بلند مقام رکھتی ہے جس میں بڑی صاف گوئی اور بے باکی سے لکھا گیا ہے۔ سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے محققانہ مقالات تحریر کیے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ پھر تہذیب الاخلاق کی اشاعت نے جدید سائنسی علوم کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان پر بڑی تنقید و اعتراضات بھی ہوئے، مگر آپ پرعزم تھے۔ آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو کر رہی۔ برصغیر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے والے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو
दिल्ली में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत का सेहरा इनकी वालदा अजीजुन्निसा बेगम के सर जाता है। कम उम्री में ही सर सैयद को अपने वालिद सैयद मोहम्मद तकी की वफात का गम सहना पड़ा। घर के हालात ख़राब होने के सबब सन 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मामूली क्लर्क मुकर्रर हुए। फरवरी 1939 में आगरा डिवीजन के कमिश्नर के चीफ सेक्रेटरी और फिर मुंसफी का इम्तिहान देकर 1841 में जज मुकर्रर हुए और अपनी मेहनत से तरक्की करते हुए 1840 को दिल्ली में सदर अमीन मुकर्रर हुए। जंगे आज़ादी के सबब मुसलमानों की ज़बूहाली पर सर सैयद को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने जंग 1857 आज़ादी के असबाब पर एक रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा और मुसलमानों के दुखों का मुदावा करने के लिए 24 मई 1875 को अलीगढ़ के मकाम पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया, जिसे 1878 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। मोहम्मदन कॉलेज ने ऐसे रहनुमा पैदा किए जो बाद में हिंदुस्तान की सियासत के उफक पर छा गए। इस तालीमी अदारे ने बरसगीर के मुसलमानों की नई नस्ल को जदीद तालीम से आरास्ता करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद खान की मशहूर तसनीफ में खिताबात अहमदिया, अल कलाम, सफरनामा लंदन, तारीख बजनूर और असबाब बगावत हिंद शामिल हैं। इल्म की शम्मा जलाने वाले सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को दिल्ली में खालिक हकीकी से जा मिले। अलीगढ़ कॉलेज का क़याम दरअसल सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों पर वो अजीम एहसान है जिसे कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। यौम वफात सर सैयद अहमद खान की बरसी के सिलसिले में फीचर आपने सुना। रावी सैयद अकबर शाह और नायला अवान, प्रोड्यूसर अफसाना चन्ना, निगरान आला सैयद अकबर शाह। पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।